اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں ہم کتاب پڑھ رہے ہیں کتاب الصوم، اور کتاب الصوم کا یہ باب خامس ہے، الباب الخامس یعنی پانچواں باب، ٹھیک ہے، پانچواں باب، اور میرے خیال سے یہ آخری باب ہے، اور اس کے بعد کتاب الحج شروع ہو جائے گی جو مہم اور تھوڑی لمبی کتاب ہے، وقت لے گی، وقت درکار ہوگا اس کو، اور چونکہ عام بحثوں سے الگ ہے، ٹھیک ہے، حج کی بحث، چونکہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا طہارت جو ہمارا روز کا شغل ہے، وضو غسل کرنا، ہم نے پڑھی کتاب الصلاۃ جو ہمارا روز کا واجب ہے، اب پڑھنا ہے کتاب الصوم کہ جو ہر سال واجب ہے، اب اس کے بعد پڑھیں گے زندگی کی وہ چیز جو زندگی میں ایک بار واجب ہے، وہ ہے حج، صحیح، طہارت دن میں کئی مرتبہ کرنی ہے، روزہ ارے نماز آپ کو 5 وقت کی پڑھنی ہے نا، روزہ مہینے میں، سال میں 1 مہینہ، اور حج زندگی میں 1 مرتبہ، تو اسی ترتیب سے چل رہے ہیں نا ہم لوگ۔ اور فروع دین کی ترتیب کیا ہے؟ اول، دوسرے، تیسرے، بیچ میں زکوٰۃ آ گئی ہے چوتھے زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ پہلے آ گئی ہے، صحیح، لیکن ترتیب تقریباً وہی فروع دین والی ہے، چونکہ نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے، اس لیے کتاب الطہارہ مقدم ہے۔ اب ہے کتاب الصوم میں آخری بحث اور آخری باب، الباب الخامس، باب الخامس ہے فی الاعتکاف، کس کے بارے میں؟ اعتکاف کے بارے میں۔ اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ مہدی حسین عبارت کو پڑھیں گے؟ تھک گیا ہاں، لفظ پڑھیے، عبارت پڑھیے، فی مسجد مکہ علیہ السلام او جامع الکوفہ او البصرہ خاصۃ، کہہ رہے ہیں فی الاعتکاف، الباب الخامس، 5واں باب، فی الاعتکاف، اس کے بارے میں؟ اعتکاف کے بارے میں۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ اللَّبْثُ، کیا ہوتا ہے؟ لفظ، لفظ کہتے ہیں ٹھہرنے کو، لفظ یعنی ٹھہرنا، باقی رہنا، کس کام کے لیے باقی رہنا؟ للعبادت، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، وَهُوَ اللَّبْثُ، باقی رہنا، للعبادت، عبادت کے لیے، فی مسجد مکہ، مکہ جو ہے چونکہ ممنوع من الصرف ہے، ٹھیک ہے، ممنوع من الصرف، اس لیے اس پہ کسرہ نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ زبر، ٹھیک ہے، ایسے ہی مضاف الیہ، کہہ رہے وَهُوَ اللَّبْثُ یعنی بقا، وَهُوَ الْبَقَاءُ، باقی رہنا، موبائل چلانے کے لیے نہیں، صحیح، باتیں کرنے کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ للعبادت، عبادت کے لیے، کہاں رہنا ہے؟ فی مسجد مکہ، مکے کی مسجد میں، او یا مسجد النبی علیہ السلام، مسجد نبوی میں، کہاں ہے مسجد نبوی؟
مدینہ. مسجد مکہ کہاں ہے؟ یعنی مسجد الحرام جہاں خانہ کعبہ ہے. ٹھیک ہے، یا تو باقی رہنا مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی میں، او جامع الکوفہ، یا کہاں باقی رہنا؟ جامع کوفہ میں، یعنی مسجد کوفہ میں. ٹھیک ہے، مسجد کوفہ کے جہاں مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی. او جامع البصرہ یا ابل بصرہ، یا مسجد بصرہ میں. بصرہ ایک شہر ہے عراق کا، وہاں کی جامع مسجد. خاصتاً، خاصتاً سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان چاروں مسجدوں کے علاوہ نہیں. یہ علامہ ہلی کا فتویٰ ہے. صحیح ہے. آج جو فتویٰ ہے سستانی صاحب کا وہ کیا ہے؟ آپ کسی بھی جامع مسجد میں جا کے اعتکاف کر سکتے ہیں، ہر مسجد میں نہیں، جامع مسجد. سمجھ میں آیا؟ یعنی عبادت کے لیے ان چار مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں باقی رہنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعتکاف کہا جاتا ہے. یہ اعتکاف کی تعریف ہے. کسی بھی دن ہے، کسی بھی مسجد میں نہیں. ہاں نہیں، عام طور پہ جو کرتے ہیں وہ رجب کا مہینہ ہے، اعتکاف کرتے ہیں. صحیح ہے، یعنی جو جس میں ہم کرتے ہیں نا ایام 20 جس کو کہتے ہیں، جس میں عمل ام داؤد کیا جاتا ہے. صحیح، تو اس میں 13، 14، 15 اس میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ہم جو سیریا میں اعتکاف میں بیٹھے تھے وہ ہم بیٹھے تھے غالباً 20 تاریخ سے، 20، 21، 22، 23 والی شب پوری کر کے عبادت کر کے نکل آئے تھے. 21 کی شب میں داخل ہوئے، 20 کا دن گزار کے، تو 21 کا ہوا، 22 کا ہوا، 23 کی شب کر لی، اگلے دن شام میں نکل آئے تھے رات تک. 3 دن رہنا ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں عبادت کے لیے اس میں کیا ہے کہ مثلا ہمارا کیا ہے، نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، درس اخلاق ہوتا تھا. ٹھیک ہے، مسئلے مسائل بیان ہوتے تھے، قرآن کی تفسیر بیان ہو جاتی تھی، اساتذہ الگ سے باہر سے آتے تھے، اور پورا دن ایسے نکل جاتا تھا. ایک شیڈول بنا ہوا تھا، اس ٹائم اس ٹائم اس ٹائم یہ اس وقت کھانے پینا تو نہیں، افطار کا، سحر کا. صحیح ہے، رات کا کیا شیڈول ہے، دن میں کیا ہے، کوئی آتا تھا تو بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو تو اس میں نکل جاتا تھا. دن میں 2 مرتبہ بیٹھ گئے تو 2 پارے ہوئے، پتہ چلا 1 گھنٹہ کم سے کم اس میں گیا. درس اخلاق کے لیے کوئی آ گیا، سوال و جواب کا سیشن ہو گیا، نماز و دعا وغیرہ، اس طرح سے وقت گزر جاتا تھا. صحیح ہے، ہمیں وفات الجنان سے دعائیں ہوتی تھیں. ہم سب کو ایک ایک مصلی، ایک ایک وفات الجنان ملی تھی. چلیے دیکھیے الباب الخامس فی الاعتکاف، 5واں باب اعتکاف کے بارے میں. اعتکاف کہتے ہیں وَهُوَ اللَّبْثُ لِلْعِبَادَةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، باقی رہنا عبادت کے لیے مسجد مکہ میں، او مسجد النبی علیہ السلام، یا مسجد نبوی میں، او جامع الکوفہ، یا کہاں پہ؟ کوفے کی مسجد میں، او البصرہ، یا بصرے میں. ٹھیک ہے، جامع بصرہ میں. خاصتاً سے مراد کیا میں نے بتایا؟ ان چاروں کے علاوہ کوئی مسجد نہیں. وشرطہ، یعنی شرط الاعتکاف، شرطہ سے مراد کیا ہے؟ وشرط الاعتکاف، اعتکاف کی شرط کیا ہے؟ النیتو، کہ مسجد میں آپ صفائی کے لیے، کلر کرنے کے لیے مت رکیں. صحیح ہے، مسجد بنتی ہے تو کلر والے بھی رکتے ہیں کہ نہیں رکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بنانے والے بھی رکتے ہیں، تو کیا وہ اعتکاف میں ہیں؟ نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ نیت ہونی چاہیے. صحیح ہے، بنا نیت کے اعتکاف صحیح نہیں ہے. اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دوسرا والصوم، دوسری شرط کیا ہے؟ صوم. صوم یعنی روزہ. بنا روزے کے اعتکاف ہوگا نہیں، روزہ شرط ہے کہ آپ کس میں ہو؟ حالت روزہ میں. وَإِيقَاعُهُ،
ایقاؤہ یعنی بقاؤہ، باقی رہنا. کہاں؟ فی المسجد، کہاں باقی رہنا؟ مسجد میں. کتنے دن؟ 3 ایام، 3 دن، 3 دن. فما زیادہ یا اس سے زیادہ. کتنی شرطیں ہوئی؟ نیت 1، صوم 2، ایقاعہ فی المسجد 3، 3 ایام فی فما زاد 4. یہ 4 شرطیں. اب اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ کہا قسمیں 2 ہوتی ہیں. یا تو یہ واجب ہوتا ہے یا ندب ہوتا ہے. ندب کس کو بولتے ہیں؟ مستحب. ٹھیک ہے. وَهُوَ وَاجِبٌ وَنَدْبٌ، اور یہ واجب ہے اور مستحب. یہ وَهُوَ کی ضمیر کدھر پلٹے گی مہدی حسین؟ اعتکاف کی طرف. صحیح ہے. فالواجب، تو واجب کون سا واجب ہوگا؟ ما اوجب بالنذر وشبهه، یعنی ما مانے ما موصولہ ہے. ما اوجب جو واجب ہوا ہو. کس سے واجب ہوا ہو؟ بالنذر، نظر سے. کسی نے نظر مانی ہو کہ میں کیا کروں گا؟ اعتکاف کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے. وَشِبْهِهِ، شبہی سے مراد ہے عہد اور قسم. شبہی یعنی شبہ النذر، تو نذر کے مشابہ کون ہے؟ عہد اور قسم. تو یہ واجب کی قسمیں ہو گئیں کہ جو واجب ہوا ہو کس کے ذریعے سے؟ نذر کے ذریعے یا عہد کے ذریعے یا قسم کے ذریعے. وَالنَّدْبُ، اور مستحب کون ہے؟ ما تبرع به، جو آپ تبرع کریں. تبرع کہتے ہیں ایثار، قربانی دینا، کہ جو آپ اپنی طرف سے انجام دے. یعنی آپ نے منت نہیں مانی کہ آپ پہ واجب ہو، بس آپ نے خود سے یہ تبرع کیا کہ 3 دن اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کیا کر دیں؟ فارغ کر دیں. کہہ رہے فَإِذَا، تو جب آپ تبرع کر رہے ہیں، صحیح ہے، یعنی جب آپ نے مستحب رکھا ہے اور آپ اپنی طرف سے رکھ رہے ہیں. فَإِذَا مَضَى، تو جب گزر جائے. کتنے دن گزر جائے؟ یومان، کہہ دن؟ 2 دن. وَجَبَ الثَّالِثُ، تو تیسرا دن کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. مثلا آپ نے کوئی نظر نہیں مانی ہے، آپ نے قسم نہیں کھائی تھی، آپ نے حلف نہیں اٹھایا تھا، آپ نے اعلان ہوا کہ 3 دن کے اعتکاف کا اہتمام کیا گیا ہے، جو مومنین جو بچے آنا چاہیں وہ اپنا نام درج کرا دیں تاکہ ان کے لیے انتظامات کیے جا سکیں. آپ گئے اور آپ نے اپنا نام لکھوا دیا. آپ 2 دن اگر مسجد میں رک جاتے ہیں تو تیسرا دن آپ پر خود بخود واجب ہو جائے گا. 2 دن کی مستحب تھے، اعتکاف مستحب ہے، اور جو واجب ہے، واجب میں تو 3 دن آپ کو رہنا ہی رہنا ہے. ٹھیک. کہہ رہے فَإِذَا مَضَى، تو جب گزر جائے، یومان 2 دن، وَجَبَ الثَّالِثُ، تو تیسرا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. سمجھ میں آیا بیٹا؟ کیوں یہ چلا؟ وَلَا يَخْرُجُ، اب احکام دیکھیں کیا ہے اس کے. اعتکاف میں کیا کریں گے؟ وَلَا يَخْرُجُ، یعنی نہیں نکلے گا. یہ لا کون سا ہوگا جی؟ لائے نافیہ. وَلَا يَخْرُجُ، اور نہیں نکلے گا. عَنِ الْمَسْجِدِ، کہاں سے نہیں نکلے گا؟ مسجد سے.
الا لضرورت، سوائے ضرورت کے، او طاعت، یا اطاعت کے، یا کوئی مستحب کام کے. کیا مطلب؟ لا یخرج عن المسجد، مسجد سے نہیں نکلے گا، الا لضرورت، سوائے کسی ضرورت کے، مثلا پیشاب کرنے کے لیے تو مسجد سے باہر آئے گا. غسل واجب ہو گیا، مسجد میں اہتمام نہیں ہے، کیا کرے گا؟ مسجد سے باہر آئے گا اور غسل کرے گا. ٹھیک ہے؟ مسجد کے باہر ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، کیا کرے گا؟ تو کہا ضرورت کے لیے مسجد سے نکلنا کیا ہے؟ جائز ہے اس کے لیے. او طاعت، یا طاعت کے لیے، یعنی مستحب کام کے لیے، مثلا ایسے عمل کے لیے کہ جس میں اللہ کی رضا طلب ہو، اس کو کہ اللہ کی رضا چاہتا ہو اس کا آپ کے ذریعے. مثلا کا خود بتا رہے ہیں کیا ہے طاعت سے مراد کیا ہے؟ کتشعیع اخ، اپنے مومن بھائی کی تشییع جنازہ کے لیے. کسی مومن بھائی کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کے جنازے کی تشییع کے لیے جا سکتا ہے. او یا عیادت مریض، کسی مریض کی عیادت کے لیے. وصلاۃ جنازۃ، یا نماز جنازہ کے لیے. او اقامت شہادت، یا قاضی کے یہاں گواہی دینے کے لیے. امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اعتکاف میں موجود تھے کہ ایک شخص آیا، اس کو ایک قرضدار نے پریشان کر رکھا تھا. کسی سے قرض لیا، واقعہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ قرضدار سے اس نے کیا لے رکھا تھا؟ قرض لیا تھا، اس سے قرض طلب کر رہا تھا، اس کے پاس نہیں تھا. امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا اس حالت میں کہ امام حسن علیہ السلام کہاں تھے؟ اعتکاف میں تھے. اس نے امام سے مانگا، امام نے کہا ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا اچھا ایک کام کریے کہ چل کے میری ضمانت لے لیجیے، کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ اتنے دن میں دے دے گا تو شاید مجھے وہ چھوڑ دے گا. تو اچھا امام اس میں تو کر سکتے ہیں یہ کام کہ بھائی آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے تو ہماری تو مانے گا. امام نے کہا چلو ٹھیک ہے. امام چلنے لگے، اس کام کے لیے نکلنے لگے. کسی نے امام کو ٹوکا کہ یبن رسول اللہ، آپ کیا بھول گئے کہ آپ اعتکاف میں ہیں؟ تو کہا کہ اعتکاف میں ہوں یہ مجھے یاد ہے، لیکن کسی کی مدد کرنے کے لیے جانا اعتکاف سے مانع نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ آپ تبرع کرنے جا رہے ہیں، مثلا تشییع جنازہ کے لیے جا رہے ہیں، مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، نماز جنازہ کے لیے جا رہے ہیں، کوئی مظلوم ہے، دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں گواہی دے دیتا کہ آپ حق کو جانتے ہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے، آپ کی گواہی سے حقدار کو حق مل جائے گا. تو یہ کام رضائے پروردگار کے لیے ہے کہ نہیں ہے سارا؟ تو ظاہر ہے ان کو انجام دینے کے لیے آپ مسجد سے اعتکاف کی حالت میں باہر نکل سکتے ہیں. لیکن نکلنے کی شرط کیا ہے؟ ایسے ہی نہیں نکلیں گے جیسے چاہے نکلیں کہ مسجد سے نکلیں کار میں بیٹھے چلے جائیں. نہیں، کہہ رہے ہیں وَمَعَ الْخُرُوجِ، اور خروج کے ساتھ جب نکلے گا. لا یمشی تحت الظلال، ظلال کہتے ہیں سایہ، ظلال یعنی سایہ. لا یمشی نہیں چلے گا، تحت الظلال سائے کے نیچے. دھوپ ہو رہی ہے، چھجے کے نیچے نہیں چلے گا، ہے نا؟ گاڑی میں نہیں جائے گا، چھتری لے کے نہیں چلے گا. کسی دو چکے پہ جا سکتا ہے نا جناب؟ ہاں دو چکے پہ جا سکتا ہے نا، نہیں جا سکتا نا. ولا یجلس، بیٹھے گا نہیں. ولا یصلی، اور نماز نہیں پڑھے گا الا بمکہ، سوائے چکے ہی پہ کے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، مکے. آئے دو چکے پہ کھڑا ہوا جا سکتا ہے.
دو چکے پہ کیا ال- ایسا ہے نا، گاڑی پک اپ پہ پیچھے کھڑے ہو کے جا سکتا ہے ہاں یہی چیز ولا یمشی تحت الظلال، اور نہیں چلے گا سائے کے نیچے، ولا یجلس ولا ہاں ایسا نہیں مسجد سے نکلا دو چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھک لگائے ہوئے چائے کی دکان پہ بیٹھ گیا، اور بھیا کیا حال چال چل رہا ہے بتاؤ، سمجھ میں آیا؟ ہاں دو چار پکوڑی لانا بھائی ان کے لیے بھی لے کے آؤ، چائے پانی کرو، تو کہا یہ سب کچھ نہیں، کہیں چوکڑے نہیں بیٹھا لے گا وہ، ولا یجلس ولا یصلی، ہاں اذان ہو گئی تو کہیں اور نماز نہیں پڑھنے لگے گا کہ بغل میں مسجد ہے یہی نماز پڑھ کے چلوں، الا بمکہ، سوائے یہ کہ مکہ پہنچا ہو وہاں نماز پڑھے، ورنہ تو آپ مسجد میں جائیں گے واپس جس آپ میں آپ اعتکاف میں اسی میں آپ نماز پڑھیں گے، باہر عبادت کا کوئی کام انجام نہیں، یعنی مہم یہ ہے کہ جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کام کر کے فوراً آپ کو آنا ہے، کسی اور کام کے لیے مصروف نہیں ہونا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ الْإِشْتِرَاطُ، اور ایک چیز مستحب ہے کہ آپ اشتراط کریں، اشتراط یعنی اللہ سے شرط لگانا، کیا مطلب اشتراط سے؟ کہ آپ یہ شرط لگائیں اللہ سے کہ اگر اس نے چاہا تو اعتکاف کو کیا کر دے گا؟ باطل کر دے گا، یہ شرط لگانا مستحب ہے کہ اگر آپ نے چاہا تو آپ اعتکاف کو کیا کر دیں؟ باطل کر دیں، ٹھیک ہے؟ تیسرے روز نہیں تیسرے روز نہیں ہے، اگر آپ نے پہلے سے یہ نیت کے ساتھ اس کو شرط لگا لیا کہ اگر چاہوں گا تو میں باطل کر دوں گا، تو آپ پہلے روز یا دوسرے روز نکل سکتے ہیں تیسرے چھوڑنے، روز تیسرے روز تو واجب ہو جائے گا نا تیسرا۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ کیا ہوگا، کہنا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ، اور اس پر حرام ہے الاستمتاع بالنساء، ٹھیک ہے، لطف اندوزی کرنا عورتوں سے کیا ہو جائے گا؟ حرام، سمجھ رہے ہیں؟ کہ وہ حالت احرام میں اگر اپنی اہلیہ کے ساتھ ہے تو حالت احرام میں تقبیل کرنا، گلے ملنا، بوسہ دینا، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی، چھونا، ٹچ کرنا، صحیح ہے، یہ تمام چیزیں، جمع کرنا، یعنی کوئی بھی لطف اس سے اٹھانا کیا ہوگا؟ حرام۔ والبیع والشراء، بیچنا اور خریدنا، آپ اعتکاف میں گئے ہیں اپنا موبائل جا کے بیچے مسجد میں، آپ اعتکاف میں گئے ہیں کسی کا موبائل پسند آ گیا کہ مجھے بیچ دو، کیا ہے؟ حرام۔ یہ جناب صحیح ہے کہ وہ دکان چلا رہا تھا اور وہ دکان سے باہر آ گیا، کہاں؟ مطلب وہ دکان چلا رہا تھا، سب پر دنیا داری نہیں، وشم الطیب، ٹھیک ہے، خوشبو کا سونگھنا حرام، والجدال، لڑائی جھگڑا کرنا، قسمیں کھانا، لا واللہ قسم خدا کی ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے، بحثا بحثی کرنا، یہ سب کیا ہوگا؟ حرام۔ وَيُفْسِدُهُ، اور باطل کر دے گا اعتکاف کو، ما یفسد الصوم، جو چیز روزے کو باطل کرتی ہے، یعنی جن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے اس سے روزے کے باطل ہونے کے سبب کیا ہوگا؟ اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا، کل پھر بتا دیں گے بیٹا، پریشان۔ وَيُفْسِدُهُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمُ، کہ اس کو باطل کرے گا جو چیز روزے کو باطل کرتی ہے، مثلا کھانا پینا، یہ سب کیا ہوگا؟ روزے کو باطل کرے گا، تو روزے کے باطل ہونے کے سبب کیا ہو جائے گا؟ اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا۔ کیوں باطل ہو جائے گا؟ کیونکہ روزہ کیا ہے؟ اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرط ہے نا۔ والحمدللہ رب العالمین۔